السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، اس وقت ہم ڈیرہ غازی خان جیسے خوبصورت اور پرسکون شہر میں بیٹھے ہیں اور آج اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر تو وہ شوگر سے متعلق ہے اور شوگر کے اوپر آپ میرے پریویس پروگرامز دیکھ چکے ہوں گے، متعدد پروگرام اس کی کمپلیکیشنز کے اوپر اور اس کے کنٹرول کے اوپر، مینجمنٹ کے اوپر میں کر چکا ہوں۔ آج جو ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کو ترتیب دینے کا، وہ یہ ہے کہ شوگر جیسی بیماری سے ملحقہ جتنے بھی غلط تصورات، جنہیں ہم متس کہتے ہیں، غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز جو عوام کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، ان کو ہم کوشش کریں گے کہ کلیئر کریں اور صحیح چیزیں آپ کو بتائیں کہ فیکٹس کیا ہیں اور ریالٹیز کیا ہیں اور متس کیا ہیں۔ اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر واصف اقبال، یہاں کے معروف ڈائبٹالوجسٹ اور اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں، اور اپنا کلینک ان کا ڈاکٹر واصف ڈائبٹیز سینٹر ڈی جی خان میں واقع ہے، جہاں پر یہ مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت بھی دیا اور بھکت بھی دی، بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ جزاک اللہ سر۔ اٹس اے میوچل آئی وڈ سے نوبل کاز کہ آپ جیسے ایکسپرٹ کی مدد سے ہی لوگوں تک مفید معلومات اور علم پہنچتا ہے، خاص طور پہ وی شوڈ بی گریٹفل ٹو یو۔ بہت شکریہ سر، خاص طور پہ آج کے حالات میں ایگزیکٹلی جہاں پہ معلومات تو بہت زیادہ ہیں لیکن اتھینٹسٹی کے بڑے ایشوز ہیں، اور جیسے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ جو ڈیجیٹل کویکری شروع ہو گئی ہے، تو اچھا ہے کہ اس شعبے کے مستند لوگ اس بارے میں اگر بات کریں تو جی یہ بہت صدقہ زیادہ جاریہ بھی ہے۔ اور جی بالکل، پچھلے کچھ سالوں میں جب سے سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ تیزی سے ترقی ہوئی ہے، تو ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے پاکستان میں ایک چیز کا یوز تو ہوتا ہی ہے، اس کا ابیوز بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو جس سے آپ نے کہا ڈیجیٹل کویکری، جی تو طرح طرح کے عطائی اور سوشل میڈیا ڈاکٹرز سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام پلیٹ فارمز کے اوپر، جو لوگوں کو گمراہی بیسیکلی وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جی تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان گمراہیوں کو ہم ایڈریس کریں بالکل اور لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ جو سائنس نے پروف کی ہوئی ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بنیادی چیز سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں سر، تو عوام الناس کے نالج کے لیے یہ کتنی اقسام کا ڈائبٹیز جو ہے وہ آپ کے پاس پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سر، اس میں یہ سمجھنا سر بہت ضروری ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بہت سمپل رکھیں، ایگزیکٹلی کسی قسم کے میڈیکل جارگنز اور نستعلیق اور مسجع و مکفہ گفتگو نہ کریں، ہم اس کو سمپل رکھیں، بالکل لائٹ سا رکھیں۔ تو بالکل ڈائبٹیز سر آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کا جسم ایک گاڑی ہے، اور اس گاڑی کے اندر جو بھی آپ خوراک کھاتے ہیں تو وہ اس کا فیول ہے، تو انجن جو ہے وہ آپ کا بلڈ ہے، اور گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو ایک چابی کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں۔ اچھا، اب یا تو چابی گم ہو سکتی ہے، یا چابی خراب ہو سکتی ہے، یا تالے کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو یہی میکانزم ہے سارا کہ جب بھی چابی صحیح نہیں لگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کی انسولین پھر پراپر کام نہیں کرے گی۔ جب گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی تو وہ جو آپ نے خوراک لی تھی جس کو ہم گلوکوز کا نام دیتے ہیں، تو وہ انجن میں کہیں جمع ہوگی اور پھر ساری نالیوں کے اندر اور ساری وائرنگ کو وہ کاٹنا شروع کر دے گی، ظاہر ایک جمنا شروع ہو جاتا ہے جو بھی اگر آپ کا فیول ہے تو آپ ڈائبٹیز کو ایسے ہی سمجھیں کہ خاص طور پہ لوگ ہمیں بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی سر مجھے گردوں والی شوگر ہو گئی، کسی نے کہا مجھے ہڈیوں کی شوگر ہو گئی، کسی نے مجھے کہا کہ جی میری دانتوں کی شوگر ہے، کسی نے کہا جی پیروں کی شوگر ہے۔ تو شوگر کی سر بیسیکلی تو 3 بڑی ٹائپس ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں جسم انسولین بناتا ہی نہیں ہے، اور ہمیں باہر سے انسولین پیدائشی نقص ہوتا ہے؟ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے سر، آگے جا کے بھی 15-20 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، ویسے تو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ لبا کام چھوڑ جاتا ہے، اس میں کام چھوڑ جاتا ہے، یا شروع میں کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو باہر اس کا علاج انسولین ہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ ظاہری بات ہے جو چیز اندر نہیں پروڈیوس ہو رہی وہ آپ کو باہر سے دینی پڑے گی، اور لوگ اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، بھئی پانی کی کمی ہوگی تو پانی سے پوری ہوگی، انسولین کی کمی ہو تو انسولین سے پوری ہوگی۔ دوسری جو ٹائپ ہے سر جس میں پاکستان 90 سے 95% تک ہمارے پاس مریض ہیں، اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایسے سمجھیں کہ وہ تالے اور چابی کی جو میں نے مثال دی کہ تالا زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، ہم چابی جتنی بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تالا وہ پراپرلی نہیں کھل پا رہا ہوتا، جس کی وجہ جس کو آپ انسولین ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکافی انسولین بن رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز، آپ زندگی بدلیں، آپ خوراکیں تبدیل کریں، آپ ورزشیں کریں، اس میں جینز کا بھی کردار ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں ہے تو اچھا موروثیت بھی ہے اس میں؟ موروثیت اس میں ہے، ٹائپ 1 میں نہیں ہے، اگر آپ کے پیچھے خاندان میں چلی آ رہی ہے تو امکان ہے کہ آپ بھی اس میں مبتلا ہو لیکن سکتے صرف موروثیت نہیں، لوگ اس میں کنفیوز ہمیں یہ کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ میرے خاندان میں تو اس کا مطلب ہے مجھے لازمی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔
ہماری اپنی کمی کوتاہیاں بھی جو ہیں وہ بھی ڈائبٹیز کرتی ہیں. لیکن ہاں یہ 90 سے 95% ہے, لیکن اس میں اگر تھوڑی سی محنت کی جائے اور اس میں تھوڑی سی ایفرٹ کی جائے, جینز کو تو ہم نہیں بدل سکتے لیکن زندگی کو بدل سکتے ہیں, طرز زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. اچھا پھر تیسری ایک قسم ہے سر جو حمل کے دوران شوگر ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ پریگننسی کے کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز کرتے ہیں. اس ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ بیٹا ایچ سی جیز ہیں, ایسٹروجن پروجن جتنے بھی ہیں, تو وہ بعض دفعہ کرتے ہیں. تو وہ آگے جا کے ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ وہ اس کا پھر وہ ریورس ہو جاتی ہے. اور لیکن آگے 50% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو آگے جا کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے حمل کے دوران بھی شوگر اگر ہوئی ہو تو. کچھ پھر چھوٹی موٹی قسمیں ہیں جو بہت کم ہوتی ہیں, کہ ایک لاڈا کے نام سے ایک ہے, پھر موڈی کے نام سے ہے, پھر اسٹیرائڈ اگر کوئی لیتے رہے کوئی ہڈیوں کے لیے یا کسی سانس کی بیماریوں کے لیے, تو اس میں اسٹیرائڈ انڈیوس ہائپر گلائسیمیا بھی ہو سکتا ہے. وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو ٹائپس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا, وہ بیسیکلی بے قابو شوگر جب کہیں اٹیک کرتی ہے, آنکھوں پہ کرتی ہے, گردوں پہ کرتی ہے, پیروں پہ جو کانسیکوینسز ہیں, جو کمپلیکیشنز ہیں, لوگ اس کو شوگر کی قسم سمجھتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ جی میری آنکھوں والی شوگر ہوگی, آنکھوں کی ہوگی, گردوں کی ہوگی, تو وہ بیسیکلی بے قابو شوگر ہوتی ہے جو وہاں جا کے اٹیک کر رہی ہوتی ہے اور وہاں جا کے پرابلمس کریٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ اعداد و شمار ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے ملک میں اس وقت کتنے % پاپولیشن جو ہے وہ ٹائپ 2 ہی زیادہ ہوگا, کیونکہ ٹائپ 1 تو بہت نسبتاً کم ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 90 سے 95% جو ہے. جی سر, آج سے جو 10 سال پہلے کا, جی جو آج سے 10 سال پہلے کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے نا سر, اس میں تو یہ تھا کہ ہر 11ویں پاکستانی کو شوگر ہے. لیکن پھر ایک ڈیٹا آیا نیشنل ڈائبٹیز سروے آف پاکستان, یہ 2017 میں ہوا تھا. تو یہ کچھ بائیڈ والوں نے, کچھ AH عامر صاحب والوں نے, حیات آباد والوں نے, مختلف لوگوں نے مل کے یہ کیا. تو یہ بڑا خوفناک تھا. وہ پبلش کرنے سے ڈر رہے تھے کہ یار 26% پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے, 4 میں سے ایک بندہ, ہر 4 میں سے ایک. لیکن ابھی جو پچھلے سال کا ڈیٹا جو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن والوں کا آیا, وہ بڑا ہوش ربا قسم کا, حیران کن قسم کا, اور لیکن ہمیں دکھتا بھی ہے کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز پریویلنس کا, شرح کا, تناسب شوگر کا سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے. پوری دنیا میں کسی اور ملک میں اتنا نہیں ہے, اور وہ ہے تقریباً 31 سے 33%, جس کا مطلب ہے کہ ہر 3 میں سے ایک بندہ پاکستان میں ڈائبٹیز کا شکار ہے. اگر آپ اس کو ڈیکوڈ کریں تو 3.5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو ڈائبٹیز کا شکار. ابھی ڈاکٹر صاحب یہ وہ ہیں اعداد و شمار جو ڈاکیومنٹڈ ہیں, جو ڈائگنوزڈ ہیں, جو ڈاکومنٹڈ ہیں. اس کے ساتھ 2 اور چیزیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں. ہاں جی, ابھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ڈائبٹیز میں مبتلا ہوں گے؟ جی 1 کروڑ کے قریب وہ ڈیٹا بھی ہے سر ہمارے پاس. اور ابھی جو ایک چیز ہم کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو ہونے والی ہے ڈائبٹیز, جس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹیز, وہ بھی تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب ہے. اگر ان تینوں کو ملائیں, 3.5 کروڑ کو تو پتہ ہے, 1 کروڑ کو ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے, اور 1.25 کروڑ کو ہونے والی ہے. 5.5 کروڑ کا ڈیٹا ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ رپورٹڈ. 24 کروڑ میں سے 5.5 کروڑ بہت زیادہ ہے سر, بہت زیادہ. تو اس میں آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کے, اس میں کوئی وجوہات سامنے ہیں کہ وائے پاکستان پوری دنیا میں, پاکستان میں سر اتنے ملک ہیں جی, مطلب چلیں ایشیا کی بھی بات کر لیں, دوسری دنیا کو چھوڑ دیں, ان کا ہم پاکستان کا امریکہ سے یا دوسرے ملکوں سے ہم مقابلہ نہیں کرتے. ایشیا میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ مطلب ایک جیسے تقریباً جی ہمارے چیز آلموسٹ ایک جیسی ہیں. ایشیا کی سر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایشیا میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے انڈیا اور ہم سے چائنا آ گئے آبادی کی وجہ سے, لیکن ان کا جو شرح ہے اور ان کی جو پریویلنس ہے وہ 10 سے 12% ہے. تو ہم 3 گنا کم ہے, 3 گنا کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 3 مریض, ان کا 1 مریض جو ہے. اچھا اس میں جو ہمیں سمجھ آئی چیزوں کی, ایک تو جینز تو ہے ہی ہیں, لیکن وہ ہندوستان میں بھی وہی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی وہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو میں پرسنلی جو میری ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہم اربنائزیشن کی طرف گئے تو چیزیں پھر بڑی چینج ہوئیں. ہمیں اربنائزیشن کی طرف ہم آ گئے, ہماری سہولیات آ گئیں, ہم پرتعیش طرز زندگی کی طرف آ گئے, سوڈا کی طرف, کولا کی طرف, کولڈ ڈرنکس اور چاول اور جنک فوڈ کی طرف آ گئے. ہماری رسائی زیادہ ہو گئی. دوسرا جو ہوا, جو مجھے پالیسی میکنگ میں نظر آتا ہے کہ ہمارے شہر تو بڑے ہیں, آبادیاں تو بڑی ہیں, لیکن ہمارے اس طرح سے انفراسٹرکچر امپروو نہیں ہوئے. ہمارے فٹ پاتھ نہیں ہے, ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ہمارے پارکس ڈیولپ نہیں ہوئے, اور جس لیول کی ایمرجنسی چاہیے تھی ملک میں نافذ ہونا ڈائبٹیز کے حوالے سے, اس لیول کی نہیں ہوئی. لوگ تشخیص سے ڈرتے ہیں, لوگ کہ ہاں بھی پتہ چل جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یا علامات کا ویٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں روٹین چیک اپس کا ٹرینڈ نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ علامات تو بہت بعد میں آ کے وہ مطلب پہلے کمپلیکیشن پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو تب علامات آتی نہیں ہیں, ظاہر ہی نہیں ہوتی. اچھا پھر دوسرا یہ کہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا ایک تو ویسے بڑا کمزور ہے, اور اوپر سے ظاہر لوگوں کو خود خرچ کرنا پڑتا ہے. تو جب سمٹمز ہی نہیں ہوں گی تو وہ روٹین چیک اپس کی طرف نہیں جائیں گے.
ہماری اوبیسٹی ایک ریسرچ کے اندر ڈاکٹر آئی صاحب تھی. ہمارے یہاں پر تولیمہ یہ ہے کہ سمٹم ہو بھی تو تب بھی جی. کتنے لوگ ہیں سیلف میڈیکیشن از خود اپنا علاج کر لیتے ہیں, یہ ابھی میں میڈیکل بہت اسٹور سے سارے لے ابھی لیتے میں ہیں, مریض دیکھ کے آ رہا ہوں, یا یہی سارا کسی سے دن ہم سنے سمجھاتے سنائے رہتے جو ہیں. علاج اس جی. کے لیے لکھا ڈاکٹر صاحب نے وہی دوائیاں خریدی اور بالکل، کھانا شروع کر بالکل دی. یہاں ایسا پر ہی. چیک اینڈ بیلنس تو جی. ہماری فارمیسیز کے اوپر ہے ہی نہیں جی. کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر کوئی دوائی نہیں دینی, ہاں. اس طرح کا تو سسٹم ہی نہیں ہے. مسائل ہے سر. تو بہت ویسے گھمبیر سی سچویشن آپ نے بتا دی ہے ڈاکٹر صاحب ویسے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں اب ایک تاثر جو جس وقت میں بی بی ایس کر رہا تھا, یہ 97 کی بات ہے, اب تو تقریباً 28 سال ہو گئے. سر اس وقت ہم پڑھتے تھے کہ جناب ٹی بی وغیرہ جو ہے, یہ ٹی بی دما ہو گیا ہے, یہ ذرا لو کلاس یا غریب لوگوں کی بیماری ہے, اور شوگر اور موٹاپا جو ہے وہ امیر کلاس کی جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو متمول قسم کے خاندان ہیں, یہ ان کی بیماری ہوتی ہے. اب آپ کے پاس بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 100 مریض آتے ہیں, 100 کے 100 جو شوگر کے مریض ہیں, کیا وہ امیر طبقے سے ہوتے ہیں, متوسط یا غریب, یا سارے مکس ہوتے ہیں؟ اور یہ کیوں ایسا ہے کہ ابھی غریبوں میں بھی ہونی شروع ہو گئی ہے؟ یہ بڑی حیران کن چیز ہے سر. اچھا ایک دور ہوتا تھا سر, صدیوں سے ہمیشہ یہی سنتے ہیں ہم لوگ کہ جی کھاتے پیتے لوگ جو ہوتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے والے, اور پھر ظاہر جتنا جو امیر ہوگا اس کی کام کی ایکٹیویٹی تو ہوگی نہیں, تو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس کا بیٹھنے کا کام ہوگا سارا دن, تو یہ چیزیں پھر بیماریوں کو جنم دیتی تھیں. تو لیکن آج کل جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز غریب کی بیماری ہے. میری ڈیلی پریکٹس میں اگر میں نے 100 مریض دیکھے تو یقین کیجئے 80 اس میں سے غریب ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے نا سر کہ اب جو ہے وہ زیادہ کھانے پینے کی بجائے صحیح کھانے اور غلط کھانے پہ بات, اس کا مطلب ہے ہماری ترجیحات چینج ہوئی ہیں. اس میں سر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ امیر آدمی کا ایک تو ہیلتھ کیئر سسٹم کی طرف اس کا رجحان ہوتا تھا, اس کو زندگی پیاری ہوتی تھی, وہ پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ افورڈ کر سکتا تھا, وہ ٹیسٹنگ کراتا ہے, وہ اس کو زندگی پیاری ہے. وہ پری ڈائبٹیز سے ہی جا کے وہ اپنی بیماری کو پکڑے گا. مطلب ہر 3 سے 6 ماہ میں امیر آدمی جو ہے وہ ٹیسٹ کرائے گا اپنے, تو کہیں نہ کہیں اگر پرابلم نکلا ہے تو وہ کانشیس ہو جائے گا اس کے بارے میں. لیکن غریب آدمی جو مسئلہ, اچھا پھر آج کے دور میں صحت بخش جتنی بھی خوراکیں ہیں وہ ساری لگژری ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ سلاد کھائیں, ہم کہتے ہیں کہ جی آپ گرلڈ چکن کھائیں, ہم کہتے ہیں یہ بڑی کاسٹلی اور مہنگی خوراکیں ہیں, جبکہ جتنی بھی شوگر بنانے والی خوراکیں ہیں وہ ساری سستی ہیں. آپ نان چھولے جا کے لے لیں, آپ جا کے سموسا لے لیں, آپ جا کے کوئی کولڈ ڈرنک لے لیں, تو غریب آدمی کی وہاں تک رسائی بہت زیادہ ہے. تو ایک تو روٹین چیک اپس کے ٹرینڈ ہمارے ہاں بہت کم ہے. امیر آدمی کو کیونکہ فکر ہوتی ہے, اور امیر آدمی بے شک زیادہ کھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ صحیح خوراک کھا رہا ہوتا ہے, صحیح بھی کھا رہا ہوتا ہے, درست خیال بھی رکھ رہا ہوتا ہے. اچھا پھر ایک اور تاثر جو غلط فہمی, اب ہم اس کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں نا مینلی, کہ لوگوں میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جناب جو موٹا بندہ ہوتا ہے شوگر اسی کو ہوگی, جی پتلے بندے کو نہیں ہو سکتی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی سر اس میں جو ہمارے خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے جینز ہیں, جو مطلب یہ بڑا ٹرکی سا ایک سر اس کا نقطہ ہے کہ ہمارے تھرفٹی جینز جو ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ارتقاء شروع ہوئی تو ہمارے جو جینز تھے انہوں نے بھی ارتقاء کی. مطلب ہم نے کہات دیکھے, ہم نے قیدیں بھگتیں, ہم نے وہ سوکھے پن دیکھے, اور ہم نے ہر طرح کی سختیاں اور ہم نے ہر قسم کے علم برداشت کیے, تو اس میں آپ کی جینز بھی ایوالو ہونا شروع ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارے جو جینز ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ساؤتھ ایشینز کے جینز جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ٹرم یوز ہوتی ہے ٹافی, TOFI, کہ ہاں تھن آؤٹ سائڈ اور فیٹ ان سائڈ. کہ جو جاپانی لوگ ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جتنے یہ سومو پہلوانز ہوتے ہیں ان کو کبھی آپ ہارٹ اٹیک نہیں سنیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی جتنی بھی فیٹ ہے وہ سب کیوٹینس جلد کے نیچے ہے, لیکن جتنے ہمارے یہاں پر وسرل اوبیسٹی ہے, سینٹرل اوبیسٹی ہے. ہاں جی, وہ جگر کے گرد آپ دیکھیں نا, وہ لبلبا کے, ہمارے یہاں پر دیکھیں کہ پتلے پتلے بازو ہوں گے اور پیٹ نکالا ہوگا. ہاں جی, جبکہ کوکیشنز یا گوروں کی مثال لیں تو ان کے جو چربی زائد ہوگی وہ بازوؤں کے اندر, ٹانگوں کے اندر ہوگی, پیٹ کے اندر نہیں ہوگی. جی ویزرل فیٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ آگے جا کے آپ کو ظاہر فیٹی لیورز ہوں گے, اس کے ساتھ پھر انسولین ریزسٹنس ہوگی, تو اس کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے. بلکہ دنیا بھر میں ایک ڈیٹا رپورٹ ہوا تھا کہ دنیا میں 15% تک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دکھنے میں دبلے سے ہوتے ہیں لیکن ان کو ڈائبٹیز ہے. مطلب ضروری نہیں کہ یہ صرف موٹے بندوں کا معاملہ ہو, اور اس کے لیے انتظار بھی نہیں کرنا ہوتا, سمپل سے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کی ایج 30+ ہو گئی ہے, اگر آپ تھوڑے سے اوبیز ہیں, فیملی ہسٹری اگر آپ کی بیٹھنے والی روٹین ہے, اگر آپ کھانے پینے میں, چہل قدمی میں اگر آپ تھوڑی سی بھی سستی کا شکار ہیں, تو آپ صرف سمپل جا کے ٹیسٹ کریں, آپ علامات کا بھی ویٹ نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جو پیٹ کے اندر چربی جمع ہو جاتی ہے جسے ہم
टेक्निकली विसरल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, जी सर। वो आप जो जल्द के नीचे जमा होने वाली चर्बी है उसकी निस्बत वो ज़्यादा खतरनाक क्यों होती है? जी, वो ज़्यादा खतरनाक इसलिए सर कि उसने आपके आर्गन्स पकड़े हुए होते हैं। आर्गन्स जब पकड़े होते हैं तो आपके आर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे होते हैं, और आपका जिस्म जो है वो जितनी भी आपकी एनर्जी स्टोर हो रही होती है वो उसी को दे रहा होता है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए और सनद रहे। तो उस सिलसिले में जो है सर वो फिर जैसे ही ज़ाहिर चर्बी बढ़ना शुरू होगी आपके अंदर, तो वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बार बार हम जिक्र करते हैं कि आपका खासतौर पे जिगर, आपके दिल के ऊपर और आपके गुर्दों के ऊपर अगर चर्बी आ गई है तो वो आपको डायबिटीज़ कर सकती है। वो ना सिर्फ डायबिटीज़ कर सकती है बल्कि इसके साथ जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, कार्डियो मेटाबॉलिक जितने भी इवेंट्स हैं, वो आपके साथ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करेगी उस सिलसिले में। तो सादा ज़ुबान में अगर हम समझना चाहें तो इस तरह है कि जब बच्चा पैदा होता है कुदरती तौर पर पेट के अंदर कोई चर्बी नहीं होती जी। उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात, हमारी तर्ज ज़िंदगी, खाने पीने का स्टाइल, खाने पीने की टाइमिंग, जी। फिर जो चीज़ खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम विसरल फैट या पेट के अंदर चर्बी डेवलप होना शुरू रहती है। और वो फिर चूँकि पेट एक महदूद सी स्पेस है जहाँ पर इतने इतने बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके 6-7 मीटर की आंतें हैं जी। इतना बड़ा मैदा है, जिगर है राइट साइड के ऊपर, फिर लबलब है, तो जब वो चर्बी से भर जाता है तो आप कह रहे हैं कि वो फिर उन अज़ा को मुतासिर करता है कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। इसको हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में मेटाबॉलिकली ओबीज। मेटाबॉलिकली ओबीज नॉर्मली वेट, कि भाई वजन आपका नॉर्मल होगा लेकिन आपके आर्गन्स जो मेटाबॉलिज्म को जो होल्ड कर रहे हैं तो वो वहां जाके ये प्रॉब्लम करना शुरू करती है। और उसी तरह लबलबे पे भी असरअंदाज होगा और वो डिलीट डाइजेशन भी उसी वजह से होगी। बिल्कुल। और वो फिर तमाम चीज़ें मिलके फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस यही कुछ है ना सर कि आपका लबलबे को सिग्नल जाता है कि नहीं पहुंच रही चीज़, वो और ज़्यादा निकालता जाएगा और उधर से पहुंच नहीं रही पहले से, हालांकि बहुत ज़्यादा जमा हुई गड़ी है, तो एक टाइम आएगा वो थक जाएगा और नॉकआउट हो जाएगा। उसके बाद वो कहेगा खुद ही संभालें जी इसको जो भी करना है। इसमें काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है ये जो विसरल ओबेसिटी है जी, ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और ये ज़्यादातर हमारे तर्ज ज़िंदगी से ही ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हम कहते हैं कि जी पूरा नेक्सस है बीमारियों का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही विसरल ओबेसिटी है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कमिंग बैक टू मिथ्स, गाँव देहातों में या शहरों में भी आपको पता है ओल्ड विस्टम प्रिवेल करती है, नस्ल दर नस्ल जो जी बड़ों ने ये कहा था इसके मुतालिक तो ये इस तरह कर लो, घरेलू टोटके भी चल रहे होते हैं। तो शुगर के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जी शुगर चूँकि चीनी से मुतल्लिका एक बीमारी है कि शक्कर की मिकदार ज़्यादा हुई है, करेला चूँकि कड़वा होता है, एंटीडोट है उसका, तरियाक है, तो करेला ज़्यादा खाएं, मेथी ज़्यादा खाएं, जामन के बीज खाएं, उससे शुगर ख़त्म हो जाएगी। अब इसको आप किस तरह? ये सर सदियों से ज़ाहिर इंसान ने सफ़र किया है, तो इर्तिका का सफ़र ज़ात के अंदर भी और बाहर भी है, तजर्बे किए गए। अच्छा, इन तजर्बों की भेंट बहुत सारे लोग चढ़े। अच्छा, इसको आप एक सेहत बख्श खुराक के तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन कभी भी आप इसको ये अद्वियात इलाज ना समझें, अद्वियात करने मुलबदल ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ हद तक ये है कि शुगर को बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगी, बढ़ाएंगी भी नहीं, वो तो पानी भी ऐसे ही करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अब जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ को आप करेले खिला के आप इंसुलिन का नेमुल बदल नहीं कर सकते। अच्छा, बल्कि उल्टा ये हुआ कि इन चीज़ों के आपके जिस्म के ऊपर असरात आना शुरू हो गया। जितनी भी कड़वी चीज़ें वो आपके मैदे को गैस्ट्राइटिस करना शुरू कर दिया, गुठलियाँ आपने चबाना शुरू किया, आपके गुर्दे ज़ाया होना शुरू हो गए। तो अगर फर्ज करें आप इस किस्म के कोई तजर्बे, अच्छा फिर इसमें रिसर्चेस भी उस लेवल की नहीं है। अब आप अद्वियात की मिसाल देखें, रिसर्च कहाँ से आएगी डॉक्टर साहब? ये मिथ्स जो हैं वो पाई जा रही हैं बड़े सगीर में जी, रिसर्च सारी हो रही है बाहर हो रही है, यहाँ पर कौन करे रिसर्च जी, इस वजह से साबित भी नहीं हो पाता। अच्छा, उसकी रीज़न भी है ना सर, अब मेडिसिन है, इंसुलिन है, कुछ भी है, उसकी एक प्रॉपर डोज है। आपका चश्मा है, उसका एक नंबर होगा, मुझे लगेगा मेरा डिफरेंट नंबर का होगा, लग तो दोनों को चश्मे का लेकिन नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। अब मतलब एक शख्स है उसका वजन है 50 किलो, दूसरे का है 80 किलो, एक को टाइप 1 है, एक को टाइप 2 है, एक को जेस्टेशनल है। अच्छा, किसी को 10 साल से, किसी को 2 महीने हुए अभी, अच्छा किसी को यूरिन ज्यादा है, किसी की कोई सिम्टम है, तो ये कैसे हो सकता है सबको मैं करेले से ठीक कर दूं? एग्जैक्टली। हाँ, मेडिसिन में तो हर शख्स के लिए डिफरेंट है। अगर उसके गुर्दे कमजोर है उसकी और दवाई होगी, दिल कमजोर है उसकी और दवाई होगी, इंसुलिन नहीं बन रही उसको मैं कुछ और दूंगा। मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। exactly. और वो आप अगले दिन ही आप उसका टेस्ट करके आपको उसके नंबर्स पता चल जाएंगे। अच्छा, एक और मिथ डॉक्टर साहब जो पब्लिक के अंदर पाई जाती है वो ये है कि जी लोग बड़ा डरते हैं कि अगर डॉक्टर, अब देखें टाइप 1 में तो हमारे पास हल ही दूसरा सोल्यूशन ही कोई नहीं है सिवाय इसके कि आप इंसुलिन दें जी, क्योंकि लबलबा बना ही नहीं रहा, तो आपको बाहर से बैरूनी तौर पर ही देनी है। लेकिन उसमें भी हमें बड़ी जोर लगाना पड़ता है पाकिस्तान में। वो जी दादे से मशवरा करेंगे, वो फलां से मशवरा करेंगे जी, ये तो आप लोग, हाँ जी, तो वो फिर लोगों का एक तासुर ये होता है कि जी इंसुलिन लगाने से इंसान इसका डिपेंडेंट हो जाता है, आदी हो जाता है, ये दोबारा छूट नहीं सकती। अब इस मेथ को हम क्या करें इसका? इंसुलिन सर आप ऐसे समझे कि आदत से हट के ज़रूरत की चीज़ है, ये मजबूरी है, मजबूरी समझिए आप, ये मजबूरी है। अब आपकी अब देखिए पानी पीना मेरी ज़रूरत है, मजबूरी है, मैं पीऊँगा।
اب مجھے چشمہ لگنا ہے تو لگنا ہے. اب اس میں کہوں کہ نہیں جی مجھے اس کی عادت پڑ جائے گی, بھائی مجھے میری ضرورت ہے وہ, اگر میں نہیں کرتا تو میرے مسائل ہیں. اب ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, اس کو آپ انسولین کے بغیر ٹھیک کر نہیں سکتے. انسولین کی ٹائپس ہو سکتی ہیں, اب یہ والی نہیں, لانگ ایکٹنگ نہیں تو شارٹ ایکٹنگ, آپ مکس والی, مطلب کچھ بھی دے سکتے ہیں. ٹائپ 2 میں بھی کچھ کنڈیشنز ایسی آتی ہیں کہ ہمیں انسولین دینی پڑتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹائپ 2 میں تو بن رہی ہوتی ہے, بھئی ایک ٹائم کے بعد بننا کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. کسی کی سرجری ہونی ہے, کوئی بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہے, کسی کے گردے کمزور ہیں. اچھا یہ بھی ایک مت ہے کہ جی انسولین لگانے سے گردے ختم ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑی پاپولر ہے, اس طرح بھی میں آنا چاہ رہا تھا. حالانکہ انسولین جس بھی شخص کے گردے کمزور ہوں گے اس کی پہلی ڈرگ آف چوائس انسولین ہے. انسولین الٹا آپ کے آرگنز کو بچائے گی, آپ کے لبے کو تھوڑا سا آرام دے گی, اور آپ کے لیے بعض کنڈیشنز میں بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. یہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو کب لگانی ہے انسولین, اور یہ ڈاکٹر طے کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں, وہ کہتے ہیں جی میرا فلاں دوست لگا رہا ہے مجھے بھی لگا دیں. یا کسی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو لگے گی, وہ کہتا ہے نہیں جی میرے گھر کے باقی لوگوں کو فلاں بندہ جو ہے وہ تو کھانے والی گولیاں پر آپ مجھے کیوں انسولین دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ فیصلہ تو ڈاکٹر نے کرنا ہے نا, ڈاکٹر نے کرنا, اور یہ مریض ٹو مریض ویری کرے گا, ٹائپ ٹو ٹائپ ویری کرے گا کہ کب انسولین کی ضرورت ہے. ہاں اگر آپ ایک خیر یہ ریسرچ آئی تھی کہ اگر آپ اپنا 5 سے 10% وزن کم کر لیتے ہیں اور آپ اپنی ڈائٹ کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیتے ہیں, آپ فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو انسولین کی بجائے گولیوں پہ شفٹ کر دیا جائے. لیکن اس بارے میں بھی محنت بہت زیادہ لگے گی. وہ تو ریمیشن کی فیز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایفرٹ بہت زیادہ ہے, اگر آپ نے 10-15 kg وزن کم کر لیا تو آپ کی آٹومیٹکلی انسولین ریزسٹنس بہتر ہو جائے گی, اور آپ کی سینسٹیوٹی ہو جائے گی, تو آپ کا جسم چل پڑے گا, پھر سے گاڑی کو دھکا لگانے کے بعد وہ سٹارٹ ہو جائے گی تھوڑی سی. اچھا ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب فرض کریں آپ نے کھانے والی گولیاں اس کو شوگر کنٹرول کے لیے دی ہوئی ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم بلڈ شوگر خود سے مانیٹر کرتے ہیں گلوکومیٹر سے, اگر تو وہ نارمل آ رہی ہے تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے, زیادہ ہو تو لے لینی چاہیے. تو یہ مطلب ٹھیک ہے لوگوں کا جو طرز عمل ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہوا سر کہ جیسے میں بارش میں بھیگ رہا ہوں اور میں نے چھتری پکڑی ہوئی ہے, اور بارش بے شک باہر ہو رہی ہے لیکن میں نہیں بھیگ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں جی بارش ہی ختم ہو گئی ہے. یا پھر یہ ہے کہ جی آپ ایسا سمجھیں کہ چشمہ والی وہی مثال کہ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے, آپ نے نظر تو ٹھیک آ رہا ہے, اس کو اتار پھینکتے ہیں. گاڑی ڈھلوان پہ جا رہی ہے, آپ بریک سے اس کو نیچے لا رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ میں بریک ہٹا لوں تو گاڑی تو ویسے ہی نارمل چل رہی ہے. یا ہتھ کڑی اگر لگا کے آپ نے کسی مجرم کو پکڑا ہوا ہے تو ہتھ کڑی سے وہ کنٹرول میں ہے, جیسے ہی آپ اس کو کھولیں گے تو وہ بے قابو ہو جائے گا. تو یہ سارا کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ادویات سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, آپ نے اس کو ختم نہیں کیا ہوا. تو ہاں تو یہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں ادویات. وہی بات کہ اگین پھر وہی کہ آپ کی ڈیوریشن کب کی ہے. اچھا پھر ہم جاتے ہیں علامات کے اوپر, کیونکہ علامات ٹھیک ہیں اور ہم نے شوگر چیک کی, شوگر ٹھیک ہے, تو یہ تو اچھی بات ہے, آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو ختم کر دینا چاہیے. ہاں جب بھی آپ کی دوائیں ختم کرے گا, تبدیل کرے گا, ڈوز کم زیادہ کرے گا, تو وہ ڈاکٹر کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی پوری زندگی کو ہولسٹیکلی دیکھ کے کہ آپ کو کس قسم کی ضرورت ہے ادویات کی, اور کس طرح کی آپ کا لائف سٹائل دیکھ کے وہ اس کی ہو سکتا ہے 2 کی بجائے آپ کو 1 ٹیبلٹ پلا دیں. اچھا ایک اور بات ڈاکٹر صاحب, جو اب دیکھیں ایکسرسائز پوری دنیا کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ جناب شوگر کے مریض کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. ابھی میں جا کے کروں گا, ہر شخص کو کرنی چاہیے, لیکن شوگر کے مریض کو تو بہت ایک لائف سیونگ ہیبٹ ہو جاتی ہے نا کہ اس کا ناگزیر ہے ایکسرسائز کرنا. ایک اسکول آف تھاٹ عام پبلک میں یہ ہے کہ جی ایکسرسائز کریں گے تو وہ تو شوگر کم ہو جائے گی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوگر لیول بہت ہی کم ہو جائے, تو لہٰذا ایکسرسائز نہیں کرتے کیونکہ دوائیاں جو شوگر کو کنٹرول کر رہی ہیں. اس بارے میں کیا کہیں؟ بالکل ایکسرسائز کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی شوگر نیچے آنی چاہیے. ہاں اگر نقصان دہ حد تک نیچے آتی ہے تو اس بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ ایکسرسائز کا الٹیمیٹ مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کا موڈ بہتر ہوگا, آپ کی نیند اچھی ہوگی, آپ کا میٹابولزم اچھا ہوگا, آپ کا ہاضمہ اچھا ہوگا, اور پوری دنیا میں اس کی ٹائم ٹیبل ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ فرض کریں اگر آپ کی شوگر آپ نے چیک کی 100 سے نیچے ہے تو آپ کچھ کھا کے چلے جائیں. ضروری یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ آپ صبح کی ارلی مارننگ کی آپ واک کرتے ہیں. اگر آپ کی شوگر 150 سے 200 250 کے قریب رہتی ہے تو وہ تو آپ کے لیے اچھا ہے, آپ واک کریں گے. ہاں اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ رہتی ہے, اگر آپ نے نہار منہ دیکھا, تو ہو سکتا ہے ایکسرسائز کرنے سے آپ کے اندر کیٹونز وغیرہ بننا شروع ہو جائیں اور آپ گرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ, اپنے جتنے بھی آپ کے ٹرینر ہیں ان لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے, لیکن اس سب میں اس سارے جو ہم بات نیکسس کی بات کر رہے ہیں, اس میں سب سے جو فائدہ مند چیز ہے وہ ایکسرسائز ہی ہے. ہاں اگر آپ کو جوڑوں کی وجہ سے, اگر آپ کو وزن کی وجہ سے, دل کے امراض کی وجہ سے, سانس کی وجہ سے اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے یا منیمائز کرتا ہے, تو یہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لازمی اس کا مشورہ کریں. ایکسرسائز سنگل افیکٹو موسٹ افیکٹو چیز جو ہے ڈائبٹیز مینجمنٹ وہ ایکسرسائز ہے. ہاں اس سے انسولین کم ہوتی ہے, گرتی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ہو جائیں. کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں اگر آپ انسولین لیتے ہیں یا آپ
کچھ دوائیں سلفونائل یوریاز وغیرہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر کسی ایک دم سے لو ہو جائے، لیکن یہ ساری قابل علاج چیزیں اور یہ ڈسکس کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا ڈاکٹرز پہلے بھی ذکر ہوا، ایک میں نام تو نہیں لینا چاہتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا، لیکن میں ایک سو کالڈ ڈاکٹر صاحب ہیں جو شوگر کو شرطیہ 100% ختم کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنی کچھ ادویات بنائی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ 1 مہینے کا کورس لیں، اتنے پیسوں کا ہے، اور جناب آپ کی شوگر جڑ سے ختم۔ تو مجھے بتائیں جڑ سے ختم کی جا سکتی ہے شوگر؟ جہاں تک میرا نالج کام کرتا ہے، ایک تو انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن بھی جڑ سے ختم نہیں کر سکی، گورانی جڑ سے ختم کر سکا، تو ہمارے یہاں پر ایک بندہ جس نے MBBS بھی نہیں کیا ہوا ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ سر ایک تو میں نے چھٹکارا ہو گیا انسولین اور میں نے دوائیوں سے۔ بچپن میں ایک چیز پڑھی تھی کہ جو بھی بندہ کوئی وعدہ کرے یا دعویٰ کرے تو وہ رانگ نمبر ہوتا ہے۔ اس میں اس طرح کا کوئی دعویٰ ہے نہیں کہ آپ کسی کو بھی جانے بغیر، آپ اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر، آپ اس کے جینز کو دیکھے بغیر، آپ اس کی ٹائپس کو دیکھے بغیر، آپ اس کے حالات کو، اس کے کمپلیکیشنز کو، ہاں شروع میں اگر آپ کی ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز میں کوئی ہوا، جیسے میں نے ذکر کیا، اگر آپ 5, 10, 15% تک وزن کم کرتے ہیں اور لائف سٹائل کو بہت اچھے سے کر لیتے ہیں، آپ کی اگر ایکسرسائز کی روٹین بہت اچھی ہو جاتی ہے، کھانا پینا بہت اچھا ہو جاتا ہے، تو آپ کچھ عرصے کے لیے ریمیشن فیز میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد وہ خطرہ پھر بھی منڈلاتا رہے گا۔ جیسے ہی آپ کسی قسم کی بے احتیاطیاں کریں گے تو وہ آپ کے اوپر دوبارہ دیکھیں، جب ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو رہی ہے اسی ٹائم ہی آپ کا پینکریاز 50% تک تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، 50% وہ ویسے ہی ایگزاسٹ ہوتا ہے، اس کے بیٹا سیلز ویسے ہی جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک چیز اگر آ گئی ہے، فالٹ آ گیا، تو وہ تو آپ کے ساتھ رہے گا۔ کسی قسم کی کوئی لمبی چوڑی امیدیں اور کسی قسم کے وعدے نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں آپ اس کو بہت اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو کنٹرول بھی اس کا ایک بہت بڑا ایک حل بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ آپ کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹائم پہ ڈیسیژنز لے لیتے ہیں، تو آپ صرف یہ نہیں کہ آپ نمبروں کو، آپ اس کے آنے والے مسائل کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا ایک اور میتھ جناب جو ہمارے پبلک میں بڑی مقبول ہے، جو وہ یہ ہے کہ جناب اگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا آپ نے ذکر کیا کہ کچھ خواتین میں دوران حمل بھی شوگر کی شکایت ہو جاتی ہے، اور ان کو پھر 50% میں آپ نے جس طرح کہا کہ ڈلیوری کے بعد بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر پریگنینسی کے دوران خاتون کو ہو گئی ہے شوگر تو لازماً یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی شوگر ہوگی، تو کیا یہ ایسی بیماری ہے جو ایک دم ہی بچے کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے؟ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، تو اس کو ڈاکٹر صاحب کلیئر کریں۔ اس مسکنسیپشن سے سر بالکل بات کی جانی چاہیے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے سر۔ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے ہی بچہ فیز میں ہوتا ہے، ڈیولپمنٹل فیز میں ہوتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر اپنی انسولین بننا شروع ہو جاتی ہے، اپنی انسولین بنتی ہے۔ ہاں بلڈ ماں کے ذریعے آ رہا ہوتا ہے، لیکن انسولین وہ اپنی پروسیس کر کے اس گلوکوز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ انسولین بن رہی ہوتی ہے اس کی، تو شوگر والی ماؤں کے بچے بلکی ہو جاتے ہیں، ہیوی ہو جاتے ہیں، 4 کلو، 4.5 کلو، 5 کلو تک چلے جاتے ہیں۔ تو بڑی خوش ہوتے ہوں گے مائیں الٹرا ساؤنڈ دیکھ کے، واہ جی واہ بچہ بڑا نارمل ڈیلیوری ان کی مشکل ہو سکتی ہے، شولڈر ڈسٹوشیا ہو سکتا ہے، آگے سانس کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ دوسری ایک چیز اور بڑی حیران کن ہے کہ جیسے ہی بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو کیونکہ اس کے اندر انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن اب بلڈ نہیں آ رہا ماں کی طرف سے، تو اس کا جو اپنا بلڈ ہے وہ انسولین کی وجہ سے ایک دم لو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ بچے کی شوگر چیک کی جاتی ہے اور وہ اکثر اوقات لو ہوتی ہے۔ الٹا اس کو پھر ماں کا دودھ دینے سے یا پھر اس کو شوگر لیول دوبارہ شوگر لیول کو بہتر کرنے کے لیے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر ماں کو شوگر تھی تو بچے کو لازمی ہوگی۔ آگے جا کے اس کو موٹاپے کے چانسز یا شوگر کے چانسز ویسے ہی ہو سکتے ہیں جیسے باقی بچوں کو ہو سکتے ہیں اگر ٹھیک سے مینیج نہ کیا جائے تو۔ اس میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک جو اس متھ کے اندر تھوڑی بہت لوگوں کو حقیقت دکھائی دیتی ہو، وہ شاید اس وجہ سے ہو جیسا ٹائپ 1 میں آپ نے کہا کہ وہ بچوں میں ہی ہو جاتی ہے، جی، تو کسی نے اس کو اس سے ریلیٹ کر لیا ہو، اب وہ ایک نقص آٹومیون ہوا یا کسی اور وجہ سے لبا انسولین نہیں بنا پا رہا، تو لوگوں نے ریلیٹ کر دیا وہ مدر کو ہوا تھا پریگنینسی کے دوران شوگر اور اب دیکھے بچے کو بھی ہو۔ وہ شاید اس متھ کی جو اوریجن ہے نا وہ شاید یہ بات ہو۔ اور دوسری ایک چیز ہے ٹائپ 1 میں میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ والدین خود کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے میٹھے کھلائے اس کو، ہم نے یہ والی چیزیں دیں، ہمارے قصور ہیں، ہماری وجہ سے یہ اس بیچارے کو ڈائبٹیز ہو گیا، حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ آپ کا دفاع ہی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں جی اپنے ہی گراتے ہیں نشے میں، اور وہ اپنے ہی وہ چن کے اپنے ہی فوجی مار رہے ہیں وہ۔ تو آٹو امیون ڈس آرڈر بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کا جو دفاعی نظام تھا وہی اپنے خلاف ہو گیا۔ ایگزیکٹلی، اور وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو دیکھنا۔ روماٹائڈ آرتھرائٹس آٹو امیون بیماری ہے، ایسے نہیں بہت ساری آٹو امیون بیماری ہے، تو اور اس میں بیماریاں ایسی ہیں ریسرچ چل رہی ہے جس میں ہمارا اپنا امیون سسٹم ہی جو ہے وہ ہمارے خلاف کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی
اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب بہت بڑی لوگ جو غلطی کر رہے ہوتے ہیں، جو میرے کافی متعدد پروگرامز کیے ہیں اس میں ڈاکٹرز نے بھی ہائی لائٹ کی، جس کو میں ایک پریکٹیکل امپلیکیشن کا سوال ہے. ایک مریض آتا ہے آپ کے پاس، آپ نے سوچ سمجھ کر اس کا شوگر لیول دیکھتے ہوئے، اس کا باڈی ویٹ دیکھتے ہوئے، اس کا ایکٹیویٹی لیول دیکھتے ہوئے آپ نے ٹیلر کر کے ایک تھیراپی دی کہ جہاں فلاں گولی آپ نے صبح کھانی ہے اتنے ملی گرام اور اتنے ملی گرام آپ نے رات کو کھانی ہے. فرض کریں مارننگ والی ڈوز مس ہو گئی جی، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ صبح والی تو مس ہو گئی تو رات والی میں ڈبل کر دیتا ہوں. اگر 500 ملی گرام کھا رہا تھا صبح شام، صبح نہیں کھا سکا تو رات کو میں 1000 ملی گرام کی ٹوٹل 2 گولیاں ڈبل کھا کر لوں. دیں. تو یہ لوگوں کا فیل کیسا ہے، اور خاص طور پر انسولین کے کیس میں ڈبل ڈوز کر دینا کتنا خطرناک ہو سکتا سر یہ ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز، اور یہ انتہائی پریشان کن ہوتی ہے. پیشنٹ ہائپو میں جا رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ کے اندر سائیڈ ایفیکٹس اوور ڈوز ہو رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک دوائی ہے، اس کا ڈاکٹر نے اگر 2 ٹائم دیے تو اس کا مطلب ہے وہ 12 گھنٹے کنٹرول کر رہی ہوگی. آپ وہی گولی دوائی انسولین اگر ڈبل کر دیتے تو اس کا مطلب ہے اوور ڈوز میں اگر آپ لوگ چلے گئے. تو ہمارے ہاں یہ مسکنسیپٹ ہے کہ جی آپ ڈوز کو ہی ڈبل کر دیں، تو اس سے بہت زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. بلکہ ہم نے ایک مریض کو فرض کریں میں نے 24 یونٹ صبح لکھی، 16 شام کے لکھی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں 40 کے 40 شام کو لگاتا ہوں، اور وہ روزانہ رات کو ایمرجنسی میں وہ جاتے ہیں، وہ پھر 25% لگ رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنی. اچھا ڈاکٹر جب بھی آپ کی ڈوز سیٹ کرتا ہے تو وہ آپ کی دیکھتا ہے کہ جی اس کا کافی چیزیں مد نظر رکھنے کے بعد اور ہاں جی آپ کا وہی جیسے آپ نے ذکر کیا ایکٹیویٹی لیول کیا ہے اور اس کا کیا ایفیکٹ کیسا آئے گا. تو یہ ایک تو اچھا اگر اس دوران فرض کریں اگر آپ بھول بھی گئے، اگر آپ نے صبح کی گولی اگر سپوز نہیں کھائی اور اگر آپ کو 1-2 گھنٹے کے اندر یاد آ گئی پھر تو آپ کھا لیں بے شک، اسی وقت ہی بے شک کھا لیں. لیکن اگر آپ کو رات کے قریب یاد آئی ہے کہ جی پھر میں ڈبل کر لوں تو اس میں آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ سکپ کر دیں. وہ صبح والی جو ڈوز تھی اس کو سکپ کر دیں، آپ رات والی اپنی پراپر ڈوز رکھیں. آپ اس کو اپنی عادتوں کے ساتھ سیٹ کر لیں کہ یار ناشتہ کوئی الارم لگا لیں. اب تو بلکہ میڈیسن اس طرح کی آ گئی ہیں کہ اس کے اوپر دن لکھے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سوموار کی گولی ہے، یہ منگل کی ہے، یا جیسے بھی. تو بہت ساری آسان چیزیں آ گئی ہیں. کبھی بھی آپ ڈوز کو اس طرح چینج نہ کریں جیسے آپ کے ڈاکٹر نے کی تھی. لوگ پھر آپس میں بیٹھ کے بھی مشورہ کر رہے تھے میں تو اتنے ایم جی کی اس ٹائم لیتا ہوں اور آپ اس ٹائم لے رہے ہوتے ہیں. تو اچھا ملی گرام میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا کیا ذکر کر دیا ایک اور کہ دیکھیں دوائیوں کے فارمولے فرق ہوتے ہیں، ان کی کیمیکل کمپوزیشن فرق ہوتی ہے. اینٹی بایوٹکس کی مثال لیں، ایک اینٹی بایوٹک 400 ملی گرام کی ہے، دوسری اینٹی بایوٹک ہو سکتا ہے 200 ملی گرام یا 250 ملی گرام کی ہو، اور ایک مریض کو 400 ایک اینٹی بایوٹک کے مل رہے ہیں اور 250 ملی گرام. اب دونوں کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا نا، ان کی ٹائپ فرق ہے. بالکل ٹائپ ہے، وزن ہے. اسی طرح شوگر میں بھی شوگر میں کتنی طرح کی ادویات ہوتی ہیں جن کے ملی گرام فرق ہوتے ہیں. تو ملی گرام ٹو ملی گرام پیشنٹ کس طرح کمپیئر کر سکتا ہے کہ جناب آپ کو تو 500 ملی گرام میٹفارمن لکھی ہوئی ہے، مجھے تو دیکھیں جی یہ لیووپرائڈ یا کوئی اور میڈیسن کچھ بھی 1 mg کی دی ہوئی ہے جو ہے وہ تو 2 ملی گرام کی ڈاکٹر صاحب نے دی ہوئی ہے. آپ کو ایم جی کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاور ہے، حالانکہ میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یار شوگر میں اس طرح نہیں ہوتا، کسی بھی دوائی میں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ اس دوائی کی قسم ہی ایسی ہے کہ گلوکوفیج سپوز اگر آپ دیکھتے ہیں میٹفارمن 500 750 800 1000 جتنی بھی ہے تو وہ ایم جی الٹا کم ہے بنسبت سلفونائل یوریاز کے 1 2 3 ایم جی کے. تو لوگ ایم جی سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میری شوگر بہت ہیوی میں نے سر یہ کہتے ہوئے سنیا ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی تیز ہیوی ہمیں دی ہے جی 500 ملی گرام کی گولی دی ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں جی مجھے تو 2 ملی گرام کی دی ہوئی ہے، وہ تو بڑی ڈاکٹر صاحب بڑے وہ ہیں جی، مطلب انہوں نے اچھی دوائی دی ہے کہ تھوڑی سی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر رمضان میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جناب روزہ رکھنے سے چونکہ شوگر لیول کم ہوگا تو چلیں کوئی بات نہیں خیر ہے، اگر انسولین ہے تو چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میں سلفونائل یوریا یا میٹفارمن لے رہا ہوں تو کوئی بات نہیں گولی چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہی کام تو روزہ بھی کر دے گا جی. تو یہ طرز عمل کیسا ہے، سر ایک تو کرنا چاہیے اس طرح یا نہیں؟ کیونکہ میں خود اس پہ بہت زیادہ کام کرتا ہوں ڈائبٹیز اینڈ رمضان کے اوپر، بلکہ میری آپ سب لوگوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ رمضان شروع ہونے سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہی آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور 2 باتیں لازمی ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب میں روزہ رکھ سکتا ہوں، سمپل سا ایک سوال، اور آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی اس پہ جرا نہیں ہے، کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ کفارے نہیں ہے کچھ بھی. اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کے رسک کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ہائی رسک پیشنٹ ہیں، لو رسک پیشنٹ ہیں، نو رسک پیشنٹ ہیں، میڈیم رسک ہیں، جو بھی، آپ ڈاکٹر سے پہلا سوال تو یہ کریں کہ میں ڈاکٹر صاحب روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا. اچھا اگر میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو میری ادویات کی ڈوز کیا ہوگی اس میں، کیونکہ میں بینگ اے ڈاکٹر اگر یہ کہوں کہ جی میں مارننگ ڈوز کو مطلب آدھا کر دیتا ہوتا ہوں
اور جو صبح والی ڈوز ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم رات پہ شفٹ کر دیتے ہوتے ہیں, اس کی بھی ہم پرسنٹیج کم زیادہ کر لیتے ہوتے ہیں. جو ہم روزے کے دوران دیکھتے ہوتے ہیں تو اس میں روزے میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہمیں آ رہی ہوتی ہیں. روزے میں ہائپر گلائسیمیا بھی بہت زیادہ ہم کامنلی دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ نے دوائی چھوڑ دی جو اس کے لیے بہت ضروری تھی, اور افطار کے اوپر ٹکا کے اس نے افطاری کر لی, اس نے سموسے, جوسز, کولڈ ڈرنکس اور یہ سارا کچھ لے لیا, اور سحری میں بعض دفعہ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں. اچھا ادھر سے دوائی ہیوی قسم کی لے لی, سلفونائڈ یوریاز لے لیا, اور اس کے بعد کچھ بھی نہ کھایا, وہ پتہ چلتا ہے 70 پہ آئے ہوئے ہیں, 50 پہ ہائپو میں آ گئے. اچھا ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈی کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں روزے میں ہمیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو کبھی بھی آپ اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ ڈوزز نہ کریں, یہ بہت ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. اور اس معاملے میں میڈیکل جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی, اور جتنے بھی اسلامک اسکالرز ہیں وہ بھی اس بارے میں وہ متفقہ ان کی رائے یہی ہے کہ آپ اس پہ اپنی ڈاکٹریاں نہ کریں کسی بھی قسم کی. ایگزیکٹلی. تو اس کو تو بہت سیریس لینا چاہیے. اور میں ڈیلی پریکٹس میں دیکھتا ہوں رمضان میں خاص طور پہ لوگ درمیان رمضان میں آ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب 10 روزے گزر گئے, طبیعت بگڑی ہوئی تھی, تو اب بتائیں آپ کیا کیا جائے. تو اس کا ہمیشہ سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے. اور جو ڈوز ہے وہ ڈاکٹر سے ضرور ڈاکٹر مشورہ لازمی کر وہ کے ایڈجسٹ کرے گا, کروا لیں. بالکل ایڈجسٹ کرے گا, کیونکہ سحر والی افطار میں, افطار والی سحر میں, اور اس کی بھی ڈوزز ایڈجسٹ ہوتی ہیں, چاہے آپ انسولین لے رہے ہیں یا چاہے آپ ٹیبلٹس لے رہے ہیں. یعنی کہ خود سے فیصلہ کرنا جو ہے وہ اس میں موضوع نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں وہی ایک لوگوں کی وہ بڑا کمپیریزن بھی لوگ بہت کرتے ہیں کہ جناب مجھے تو ڈاکٹر صاحب انسولین آپ کیوں لگا رہے ہیں, میرا فلاں دوست ہے وہ تو دوائیوں کھانے والی گولیوں سے ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک تاثر پبلک میں پایا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں اس پیشنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے انسولین کے ٹیکے لکھ دیے ہیں. کیونکہ انسولین لگانا بہرحال ایک کمبرسم کام تو ہے نا, کہ انسولین کولڈ چین بھی مینٹین کرنی ہے, لگانی بھی ہے, انجیکشن بھی لگانا ہے. تو یہ بھی ذرا تھوڑا واضح کیجیے گا کہ جب ڈاکٹر انسولین لگانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کسی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوتا ہے, اور جس کو گولی دے رہا ہے تو وہ بھی اس کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے. بالکل بغیر اس کے بیسس کے تو نہیں ڈاکٹر کچھ کر رہا. سر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دو لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. جب ہمارے 7 ارب انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں تو کس طرح دو جڑواں بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا اب دیکھیں نا چمپینزی کو دیکھیں, 98-99% جینز ہمارے سیم ہیں. ایگزیکٹلی. یہ جتنا بھی فرق ہے یہ 1 سے 2% کا ہے, اور اس میں اربعہ لوگ ہیں, اور ہر شخص دوسرے سے اتنا مختلف ہے. فینوٹائپ دیکھیں مطلب ہر شخص, اچھا آپ کے وزن سے لے کے, آپ کے جین سے لے کے, آپ کی ایکٹیویٹی لیول سے لے کے, ایون آپ کی ڈیوریشن سے لے کے, مطلب ایک بندے کی ڈائبٹیز ہے 10 سال پرانی, دوسرے کی 10 دن کی ہے. تو کیسے کوئی کمپیریزن کر سکتا ہے کھانے پینے سے لے کے, ایکٹیویٹی سے لے کے, سٹریس لیول سے لے کے, مطلب آپ کی پوری بیماری کی نوعیت سے, کہ آپ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی ہاں فلاں گولی کھا رہا ہے 1 کھا رہا ہے تو مجھے 3 کیوں دے دیے, فلاں 3 کھا رہا تو میں 1 کیوں کھاؤں, یا انسولین کس طرح سے. انسولین کے جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسولین اس کے لیے ضروری ہوگی, مطلب انسولین کی جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 کا ہے تو وہ تو اس کے لیے ہے ہی ہے, ٹائپ 2 میں بھی بہت سارے کیسز میں ہمیں انسولین دینی پڑے گی. لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ٹائپ 2 ڈائبٹیز والوں کے لیے انسولین کا مطلب ہے بالکل ظلم ہے اس کے اوپر, اور قہر ہے, اور اس کے اوپر مطلب یہ کوئی اس کے اوپر کیا ہو گیا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز والوں کو بھی انسولین دی جاتی ہے, کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز بہت پرانی 15-20 سال کی ہو گئی, آپ بہت زیادہ دبلے ہو گئے, آپ کے بالکل ہی بیٹا سیلز ختم ہو گئے, آپ کی کوئی سرجریز ہوئی ہیں, آپ کے ڈائبیٹک فٹ ہوئے, آپ کی کوئی آپریٹ ہونا ہے, کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم اگر آپ کے نا سلو وونڈ ہیلنگ ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹرز آپ کو انسولین دیں گے. اور انسولین کی بھی پھر ٹائپس ہیں کہ کتنی قسم کی انسولینز ہیں, ڈاکٹر آپ کے لیے طے کرے گا کہ آپ کو کون سی دینی ہے. آپ کا وہی وزن دے. اچھا کچھ اب تو ایسی بھی ہیں جو وزن نہیں بڑھاتی, کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں مسکنسیپشن ہے کہ یہ وزن کم کرنے والی انسولین, حالانکہ وہ جی ایل پیز ہوتی ہیں موسٹلی, اس کو ہم انسولین نہیں کہہ سکتے, وہ دوسرے قسم کا ہارمون ہے. اسی طریقے سے ادویات ہیں, ادویات کی چوائس بھی ڈاکٹر آپ کے اوپر کرے گا کہ آپ کا وزن اس سے کم کرنا ہے یا بڑھانا ہے, یا مطلب سٹیبل رکھنا ہے. آپ کو ہائپو تو نہیں ہوتے, آپ کی سٹیبل ہے, آپ کا HbA1c لیول کتنا ہے. تو ہمیشہ آپ کی ڈیوریشن اور آپ کی بیماری کی نوعیت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر آپ کو یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کون سی والی دینی ہے. کبھی بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میرے بہت سارے ایک ہی گھر کے 4-4 5-5 لوگ ہوتے ہیں اور سب کی ادویات مختلف ہوتی ہیں, ادویات بھی, اور ان کی پوٹینسی بھی فرق ہوتی ہے, میں بھی فرق ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ڈائبٹیز, ابھی آپ نے ڈی کے کا ذکر کیا, چلیں لگے ہاتھوں اس کا بھی تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں, کیونکہ عام پبلک کو ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس کی فیٹیلٹی کا یا سنگینی کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس کس قسم کی کمپلیکیشن ہوتی ہے,
اور کس حد تک یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل سر ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. آپ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, یہ ڈائبٹیز والوں کے لیے ہارٹ اٹیک سے بھی بہت برا ہے. یہ خاص طور پہ ٹائپ 1 کے لوگوں میں ہوتا ہے موسٹلی, کہ جو بچے یا جو بڑے جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ انسولین مس کرتے ہیں, تو آپ کی باڈی کے اندر پورا ایک تیزابیت سی ایک پیدا ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز اگر 250-300 سے بڑھ گئی, اگر آپ کے پیشاب کے اندر کیٹونز آنا شروع ہو گئے, منہ کے اندر کوئی فروٹی اسمیل آنا شروع ہو گئی, اور اگر آپ کے جسم کے اندر ایسڈ بننا, ایسیڈوسس ہونا شروع ہوا, تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے, اور اس کا علاج سیدھا ہاسپٹل میں ہوتا ہے, یہ گھر پہ نہیں ہوتا. اس پہ 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے, اور بعض دفعہ آئی سی یو کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ آپ صرف اپنی انسولین دے سکتے ہیں, بلکہ اس کے لیے بار بار آپ کو ڈرپس کی ضرورت پڑتی ہے. ڈرپ کے ذریعے بھی انسولین دی جاتی ہے؟ ڈرپ کے ذریعے دی جاتی ہے, اور آپ کی ڈی ہائیڈریشن 6-8 لیٹر پانی کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر. آپ کے جسم کے اندر جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں, جو مختلف قسم کے کمپوننٹس ہوتے ہیں آپ کے الیکٹرولائٹس ہیں, ان کی کمی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک جان لیوا بیماری ہوتی ہے, اور ٹائپ 1 کے بچے یا ٹائپ 1 کے جو لڑکپن میں یا جو بڑے بھی, وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا شکار ضرور ہوتے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ اس کو گھر پہ کبھی بھی مینیج نہ کریں. ہر گورنمنٹ بڑے ہاسپٹل کے اندر اس کی پوری فیسلٹیز ہوتی ہیں, اور ڈاکٹر نے اوپر ٹھہر کے 24 گھنٹے بار بار چارٹس بنانا, بار بار پیشاب کے ٹیسٹ کرنا, وہ پورا مانیٹر کیا جاتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ یورین چیک ہو رہا ہوتا ہے. یہ بہت سنگین میں پاسبل ہی نہیں ہے بالکل. اور یہ ایک دفعہ اگر آپ کو ڈی کے ہو گیا تو اس کے اثرات بہت لمبا عرصہ تک رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 600 پہ شوگر تھی, شوگر 150 پہ آ گئی تو ڈی کے کا ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کیٹونز جب تک آپ کے باڈی سے واش آؤٹ نہیں ہوتے تب تک آپ خطرے میں رہتے ہیں, اور یہ بار بار آپ کو ہو سکتا ہے. ناظرین, آخر میں ڈاکٹر واصف اقبال کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے شوگر سے متعلقہ جتنے بھی ابہام, غلط فہمیاں, غلط تصورات ہیں, ان کو اتنے خوبصورت طریقے سے, اتنی عام فہم مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.